ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقولوا الحق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والموحدين والنار للكافرين والعاصين والمعاندين والظالمين والمنافقين. ثم الصلاة والسلام على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المعدیین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین قال اللہ تبارک وتعالی فی حقهم وشانهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنقري فضائلهم ومقصر ولايتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات. مومنین اکرام بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بانی مجلس کی اس کاوش کو، اس محبت کو، عقیدت کو جو مجلس کی صورت میں بارگاہ ربیت میں پیش کی جا رہی ہے، اس کو اپنی بارگاہ خداوندی میں شرط قبولیت عطا فرمائے. آپ تمام حضرات جو بڑی خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اس روحانی دار الشفا میں تشریف لائے ہیں، خداوند قدوس آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جتنی بھی شرعی حاجات لے کے اس باب الحوائج کے دروازے پہ حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے. خداوند قدوس بانی مجلس کے جملہ مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. بانی مجلس نے باری مجلس کے گھر میں خداوند متعال ہر طرح کی برکت اور رحمت کے دروازے کھولے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. اور بانی مجلس کے جتنے اہل خانہ ہیں، صاحب خانہ سمیت
سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، رزق حلال، رزق کثیر، رزق کریم عطا فرمائے، اور آج کی اس تبرک کو، نیاز کو، مجلس کو، اور جو علماء و ذاکرین پڑھیں گے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا اور سب سے عظیم دعا ہمارے وارث اور ہمارے آقا مولا ولی اعظم امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرمائے۔ اب آپ سارے پوری محبت کے ساتھ، خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان دعاؤں کی بارگاہ خداوندی پر، کچھ دعائیں جن کا ہم نام نہیں لے سکے لیکن کسی شرم کی وجہ سے، کسی ہچکچاہٹ کی وجہ سے، کہ جو دعائیں دل میں رہ جاتی ہیں، ان دعاؤں کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ دعائیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات بھیجیں۔ مومنین کرام، محرم اور سفر یہ ایام اللہ ہیں، اور یہ وہ مہینے ہیں جو یاد خدا کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہیں۔ اب میں نے ان کو ایام اللہ کیوں کہا ہے، یعنی اللہ کے ایام، ان کو میں نے اس لیے کہا ہے کہ ان 2 مہینوں میں اللہ کی قربت کا ذریعہ جو مجلس اعضاء ہے، یعنی مجلس کی صورت میں خدا تک پہنچنے کی مشق کی جاتی ہے، اور خدائی جو پیغامات ہیں اور خدائی جو سلسلے ہیں ان سے منسلک ہوا جاتا ہے ان 2 مہینوں میں۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایام اللہ ہے۔ ان مہینوں کو بندہ یاد کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی یاد میں محو ہو جاتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محرم و سفر نے اسلام کی تاریخ کے اندر بہت گہرے اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک، یعنی صبح قیامت تک باقی رہیں گے، اور محرم و سفر کی برکات سے اسلام باقی رہے گا۔ سخت نادان ہیں وہ لوگ جو سید الشہداء کی مجلس اعضاء کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ نادانی کی بنا پر ہے اور جہالت کی بنا پر ہے، ورنہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مجلس یہ کسی مخصوص فرقے کی مجلس نہیں ہے، یہ مجلس اسلام ہے، یہ مجلس قرآن ہے، یہ مجلس شریعت اسلام کی مجلس ہے، اور جو اس مجلسوں کے برپا کرنے والے ہیں وہ حامیان اسلام ہیں، حامیان قرآن و اہل بیت ہیں۔ اچھا، مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے اس طرف لوگوں کو مجالس اعضاء سے دور کرنے کے لیے، مجالس اعضاء سے باز رکھنے کے لیے، چونکہ ظاہر ہے نواسۂ پیغمبر کی مجلس میں ایک ایسی کشش ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی سید الشہداء کی مجلس میں شامل ہونے کے لیے باعث سعادت اس کو سمجھتے ہیں۔ جب لوگوں نے ان مجالس کے اثرات کو دیکھا کہ یہ روحانی طور پر اور معنوی طور پر یہ مجالس اعضاء اپنے اندر ایک ایسی کشش رکھتی ہیں کہ خود بہت بندہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، تو پھر پروپیگنڈے شروع کر دیے کہ بھئی یہ شیعوں کی مجلس ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شیعوں کی مجلس آپ نے کیسے کہہ دیا ہے اس کو؟ رسول وہ صرف شیعوں کے نہیں ہیں، اور یہ جو مجالس اعضاء ہیں یہ تو خاندان رسول کی مجالس اعضاء ہے۔ تو کون سا ایسا کلمہ گو ہوگا جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہو اور پھر مجلسوں میں جانے کو وہ اس میں ہچکچاہٹ اور شرم محسوس کرتا ہو؟ تو اب ضرورت اس کی ہے کہ ہمیں بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کے طور اطوار اور ان کے جو رنگ ڈنگ ہیں ان کو اس نہج پر لے جائیں کہ کسی کو یہاں آتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو، کسی کو ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ مجلسوں کا ہمارا انداز اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور مجلسوں کے اندر جو مضامین پڑھے جاتے ہیں وہ ایسے مضامین پڑھے جائیں کہ ان کے اندر کسی بھی فرقے کی کوئی دل آزاری نہ ہو۔ حسین جوڑنے کے لیے کربلا گئے تھے، توڑنے کے لیے نہیں گئے۔ حسین ابن علی نے، امت کا درد تھا حسین ابن علی کے قلب میں اور سوچ میں۔ دیکھ لینا، بہت بڑا عالم اسلام تھا، سارا عالم اسلام خاموش تھا، چونکہ عالم اسلام کی جو اس کی جو روحانی زندگی تھی اور معنوی زندگی تھی اس کو مسخ کر دیا تھا یزید نے، تباہ و برباد کر دیا تھا یزید نے۔
سید الشہداء نے ایک طرف تو یہ کہا کہ ان کو دوبارہ ان کے اندر میں زندگی کے روح پھونکوں اور دوبارہ ساری امت محمدیہ کے اندر جو فساد ہے اس کو ایک مرکز پہ جمع کر کے اور پھر ان کو اصل اسلام، یعنی سید الشہداء کے سامنے کوئی اپنی ذاتی غرض و غایت نہیں تھی، سید الشہداء کے سامنے وہی اسلام تھا جو ان کے جد بزرگوار پہ نازل ہوا تھا، وہی قرآن تھا۔ اب اگر اس کو میں تھوڑا سا اور آسان کروں تو بعض بندے گھبرا جاتے ہیں اور اس چیز کی طرف کہتے ہیں کہ جی ولایت کا تذکرہ نہیں ہوتا مجالس اعضاء میں یا محرم الحرام کی جو مجالس ہیں۔ میں کرتا ہوں کہ جو غدیر میں ولایت کا بھولا ہوا سبق تھا اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اور اس کی یاد دہانے کے لیے حسین کربلا میں گئے۔ ولایت سے تو مجلس کو جدا ہی نہیں کر سکتے، ولایت سے مجلس جدا ہو جائیں تو پھر وہ مجلس نہیں رہتی ہے، ہاں وہ مجلس نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا کچھ نادان دوستوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور کچھ چلاق دشمنوں کی طرف سے مجلس اعضاء کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اور مجلس اعضاء تاکہ اس میں لوگ شامل نہ ہوں، لہذا ہمیں ہر طرح کے سازشی جو عناصر ہیں چاہے وہ نادانوں کی صورت میں ہوں چاہے دشمن، ان سے ہٹ کر پوری خلوص نیت کے ساتھ مجلس اعضاء میں آنا چاہیے اور یہاں پہ جو مضامین قرآن اور سنت معتبرہ، پیغمبر سنت معتبرہ اور مستند سنت، یعنی ہر طرح کی سنت نہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی بادشاہ کی سنت ہو سکتا ہے وہ کسی حکمران کی سنت ہو، سنت رسول اللہ کو جانچنے کا معیار بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ جب تک سنت پیغمبر کو جانچا نہیں جائے گا سنت پیغمبر کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو وہ جانچنے کا معیار ہمارے پاس کیا ہے؟ وہی اللہ کا قرآن ہے اور 14 کا فرمان ہے۔ 14 کا فرمان جو ہے یہ اس سے سنت پہچانی جاتی ہے۔ سنت وہی سنت ہوگی کہ جس کی تصدیق علی اور اولاد علی کریں، مگر نہ میں اپنے کو خود سنت بنا لوں کہ یہ چیز سنت ہے۔ ہو سکتا ہے سنت کے نام پہ بدعت پھیلائی جا رہی ہو، بدعت اور ہے سنت اور ہے، اور بدعت کو پھر بدعت حسنہ کہہ کر بدعت اچھی نہیں ہو جاتی، بدعت بدعت ہی ہوتی ہے چاہے اچھی ہو چاہے بری۔ اس کے اوپر اگر کوئی غلاف چڑھا دیا جائے تو اچھا سنت پیغمبر سے معلوم ہے۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی یہ جو بالکل قریب میں ایک مجلس گزری ہے، اس مجلس میں میں نے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک فرمان پیغمبر کا آپ کی خدمت میں پڑھا تھا۔ وہ اس موضوع کو میں نے شروع کیا تھا کہ اب یہ جتنی بھی ہماری مجالس ہیں کہ جن میں دیگر علماء اور ذاکرین ہوتے ہیں، اس میں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو میں اس کو ٹکڑوں کی صورت میں مختلف مجالس میں اس فرمان کی تشریح کروں گا۔ وہ فرمان وہ تھا کہ جس کو سنی اور شیعہ دونوں نے نقل کیا ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اس کا ایک جز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور سورہ بقرہ سے میں نے استدلال کرتے ہوئے بتایا تھا کہ منی قرآن کی نگاہ میں منی کس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن جب منی بولتا ہے، کسی کے لیے لفظ منی استعمال کرتا ہے، تو اس کا معانی اس کے اور اس کا مفاہیم کیا ہوتے ہیں، اس کی اصل تشریح جو اس گزشتہ مجلس میں تھے انہوں نے یقیناً اس سے سماعت فرمایا ہوگا۔ میں صرف ایک جملہ پڑھ کے تو اپنے موضوع سے منسلک ہونا چاہتا ہوں۔ وہ خاص مقام تھا، اس مقام پہ جب وہ لوگ نہر کے قریب پہنچے تو آواز قدرت آئی۔ 100 بندہ تھا، 150 تھا، 200 بندہ تھا، ساتھ میں جو ان کا سربراہ تھا اس کا نام طالوت تھا۔ وہ اپنی فوج کو لے کے گرمی کے موسم میں جب دریا کے کنارے پہنچا، نہر کے کنارے پہنچا تو ان کو شدید پیاس لگی تھی، تو فوراً اللہ کی طرف سے حکم آیا نبی کو کہ ان کو کہو خبردار، ان اللہ مبتلیکم بنہر، خبردار اس دریا کے قریب کوئی نہ جائے، اس نہر کے قریب کوئی نہ جائے، اللہ اس دریا کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ یہ پانی نہیں ہے، یہ تمہاری امتحان گاہ، لہذا کوئی بندہ پانی کے قریب نہ جائے۔ جو بندہ پانی پہ فشربا من ہو، پس
جو اس میں سے پانی پی لے گا فلیس منی، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ قرآن نے لفظ منی استعمال کیا ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ مجمع بہت بڑا مجمع ہے۔ بیدار مجمع میں اکثر پیر صاحب کہا کرتا ہوں کہ اگر مجمع تھوڑا ہو، سمجھنے والا ہو تو پھر ایک دو ہی کافی ہیں، اور اگر نہ سمجھنے والا مجمع ہو تو ہزاروں کا مجمع ہو تو بزم پیغمبر سے بھی وہ بے توفیق اٹھ جاتا ہے، اس کو توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا تھوڑا مجمع بھی ہو، اگر سمجھدار مجمع ہو تو یہ مجمع بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ۔ تو اس میں جو چیز بیان ہوئی ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ وہ سارے ٹوٹ پڑے پانی کے اندر۔ اللہ نے بھی روکا، اللہ کے نبی نے بھی روکا، اور اللہ کے نبی کا جو نمائندہ طالوت تھا، طالوت نبی نہیں تھا، وہ نبی کا نمائندہ تھا اور اللہ نے اس کو چنا تھا۔ اس کے روکنے پہ بھی نہیں رکے سارے پانی کے اندر۔ کہتے ہیں کہ 100 میں سے 10 بندے ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جب لفظ منی پہلی دفعہ قرآن میں آیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایجنسیوں اور زر خرید مفتیوں سے کوئی منی نہیں بنتا۔ قرآن جب کسی کو منی بناتا ہے تو پہلے اس کو امتحان کی منزل میں اتارتا ہے۔ لیکن جی قرآن مجید ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب بھی بڑی توجہ سے قرآن مجید پڑھتے ہیں اور بڑی خوبصورت تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ یہ جو جملے جس وقت آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو لطف آئے گا۔ اب اگر میں کسی کو منی بنا لوں یا کوئی اور بندہ کسی کو منی بنا لے کہ چلو جو اور اتنے منی ہیں، فاطمہ تو منی ہے، حسن و منی ہے، علی گن منی ہے، حسین نن منی ہے، تو ہم بھی 2-4 منی بنا لیتے ہیں۔ تو بناؤ، شوق سے بناؤ منی، لیکن پہلے قرآن کو دیکھ لو کہ قرآن جب کسی کو منی بناتا ہے تو اس کا معیار کیا ہوتا ہے۔ اب معیار بتاؤں جی، یہاں پہ آپ کہیں گے کہ بھئی اس سے کیا معیار نکلتا ہے؟ اس سے معیار نکلتا ہے کب؟ جب بندہ ترجمے سے قرآن کو پڑھے تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن منی اس کو کہتا ہے جو کڑے سے کڑے، سخت سے سخت امتحان میں بھی ثابت قدم رہے، اس کے پاؤں میں لغزش نہ آئے، وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان اس کو منی کہتا ہے۔ یا سبحان اللہ، آپ کو داد ہے بھئی، آپ کو سلامت رہیں۔ نہ میرے اتنے کو لمبے بال ہیں، نہ کوئی کپڑے اتنے کمال کے، لوگ کپڑے دیکھ کے داد دیتے ہیں، لوگ گاڑی دیکھ کے لوگ داد دیتے ہیں، بندے لمبے لمبے بال ہوں تو بالوں کے سٹائل کو لے کے لوگ داد ہیں۔ میں تو سادہ سی باتیں کر رہا ہوں اور پھر بھی آپ متوجہ ہیں، نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور داد بھی دے رہے ہیں۔ خدا آپ کو دیکھ کے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ ایک نعرہ میں بھی لگاؤں، نعرہ حیدری، ماحول بن گیا ہے نا سر۔ تو بالکل سادہ آدمی کو تو آپ کو داد بھی نہیں دیتا اور نعرہ بھی نہیں لگاتا، لیکن یہ آپ کی محبت ہے امام حسین سے۔ تو یہ امتحان تھا، کڑا امتحان تھا کہ جس کڑے امتحان میں وہ جو کہا، اس نے کہا کہ فشربا من ہو، جو اس سے پی لے گا۔ شراب کہتے ہیں پینے کو، شربا پینا، جی شاربن پینے والا۔ یہ جو شراب ہوتے ہیں جو حرام ہے، کوئی بھی پینے کی چیز ہو اس کے لیے لفظ شراب استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ جو حرام ہے نا، نامعقول قسم کا، اس کے قرآن خمر کہتا ہے۔ خمر اس لیے کہتا ہے کہ اس کو پی کے خمار چڑھتا ہے۔ جب بندہ خمار میں ہوتا ہے تو اس کو ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر شراب پینا ہی ہے تو وہ شراب پیو جو شراب طہورہ ہے اور جس کا ساقی کوثر مولا علی ہے، وہ شراب پیو۔ اس طرح کا نہیں پی سکتے آپ، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی منزل یہ تھی کہ اس منزل میں جو اس منزل میں کامیاب ہوئے قرآن نے کامل نہیں۔ وہ جو 80 بندے تھے وہ چلے گئے، وہ اس منی والی منزل پہ نہیں ٹھہر سکے۔ اچھا، جو پہلے پیاس کے کڑے امتحان میں، پیاس بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑی شدید انسان کو پیاس لگی ہو اور بندہ تھکا بھی ہو، 10 میل 20 میل پیدل چلے تو پانی بندہ جب ظاہر اس کو پانی کی ضرورت ہے، موسم بھی گرما کا ہو تو پھر خالی بندہ نہ ہو بلکہ اس نے سامان بھی اٹھایا ہو، اور سامان بھی عام نہ ہو، دال آٹا چینی نہ ہو بلکہ لوہا بھی ایسا کہ اسلحہ اٹھایا ہوا، تو اس کو پیاس لگے
تو اس کا لیڈر اس کو کہے خبردار پانی نہیں پینا، تو پانی کیوں نہیں پینا؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو وہاں جو نبی اور نبی کے نمائندے کی بات سن کر رک جائے وہ منی ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ منی ہوتا ہے۔ اچھا جی، تھوڑا سا اسی سورہ بقرہ سے ایک اور نقشہ نہ کھینچیں سر، ایک اور نقشہ تاکہ منی کا پتہ چل جائے۔ اسی سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کافی بڑی سورہ ہے، قرآن مجید کے سب بڑے سے سوروں میں سے سورہ بقرہ ہے۔ تو یہ پہلی منزل تھی جب قرآن نے کہا کہ یہ منی۔ دوسری منزل اسی سورہ بقرہ میں، وہ منزل یہ ہے کہ حضرت ایک صلوات بھیجیں محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ظاہر ہے تو اب ہم اس منزل کو آگے کی طرف لے کے نہیں جاتے، اس منزل کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور چونکہ پڑھنے والے حضرات مہمان کافی تشریف لا رہے ہیں، خداوند متعال سب ذاکرین کو اور علماء کو سلامت رکھیں۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ سن لیں سر، آگے مجلسیں آ رہی ہیں، کل بھی ہے پرسوں بھی ہے، آپ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو کل بھی اگر آپ مجلس میں آئیں تو یہاں سے روک رہا ہوں، یہاں سے آگے شروع کروں، اور پھر قرآن سے منی بتاؤں گا کہ منی دنیا کے بنائے ہوئے منی اور ہوتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے منی اور ہوتے ہیں، ان کا معیار اور ہوتا ہے، ان کی شان اور فضیلت اور ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو منی ہو گیا، اب پھر حدیث کی طرف، اس کا ترجمہ سنیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے حسین منی، دوسرا حصہ ہے انا من حسین، دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، انا من الحسین بھی کہہ سکتے ہیں و انا من حسین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کا ایک جز ہے کہ حسین مجھ سے ہے، دوسرا جز ہے میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پہلا جز بھی بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، لیکن وہ انسان، وہ ہادی، وہ امام کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے متعلق پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے ہوں۔ پہلا جز تو فضیلت والا ہے ہی ہے، لیکن آپ اس طرح کی چیزیں تو لائیں گے، لیکن یہ ساتھ مینال نہیں لا سکتے آپ۔ میں چونکہ یہاں پہ قرآن سے محبت کرنے والے عاشقان قرآن بیٹھے ہیں، قرآن فائدہ دے گا تو علی والوں کو دے گا، لہٰذا قرآن پڑھا کرو، نہیں پتا تو ہمارے قاری صاحبان موجود ہیں، قرآن سیکھیں، صحیح پڑھنا قرآن سیکھیں، چونکہ قرآن فائدہ دے گا علی کو دے گا۔ کیوں علی کو فائدہ دے گا؟ کہ قرآن کا ساتھی علی ہے، علی ساتھی ہے قرآن کا، اور تو کسی کو فائدہ قرآن دے گا ہی۔ اب تھوڑا سا کہ دوسرا جز میں سمجھا کہ پھر مصاحب کے چند جملے، ابھی 15 منٹ میرے پاس ہیں، 10 سے 15 منٹ، اس جز کو سمجھیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سمجھ آ گئی تھی؟ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ یاسین کا جو ترجمہ، ویسے یاسین تو حروف مقطعات میں آتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ سید و سردار، خطاب کر یاسین اے سید و سردار، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمت برے قرآن کی۔ بہت تھوڑی تساں واقعہ، اب دیکھیں نا، میں چونکہ شعر و شاعری کو میں بہت پسند کرتا ہوں، سب آپ جانتے ہیں، انیس کا شعر بھی سناتا ہوں آپ کو، دبیر کے بھی سناتے ہوں، اس پہ آپ کی داد زیادہ ہوتی ہے۔ انیس کے کلام اور جوش کے کلام پہ تو آپ دیتے ہیں، لیکن جو رب اور ارباب ہے اس کے کلام پہ آپ دعوت دیتے ہیں۔ یہ کلام ہے نا، کلام میں فرق ہے۔ تو مجھے قسم ہے کس کی؟ حکمت برے قرآن کی۔ انک لمن بے شک تو مرسلین میں سے ہے۔ ہوں اگر تو لطف لینا ہے نا تو میں ایک کی جملہ انا من حسین پہ کہنا چاہتا ہوں، انا من حسین پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حسین و منی کو رہنے دیں، وہ کل پھر انشاءاللہ اس میں آپ تفصیل آج من پہ سن لیں۔
کہ یہاں کہ من المرسلین. اب جو لوگ کہتے ہیں، پہلے تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے والدین العیاذ باللہ مسلمان نہیں تھے، پیغمبر کے چچا مسلمان نہیں تھے، پیغمبر کے والدین مسلمان نہیں تھے. بھائی میں تمہاری بادشاہوں کے کہنے پر لکھی ہوئی تاریخ کو مانوں یا اللہ کے قرآن کو مانوں؟ تمہاری بادشاہوں کے اشارے پر لکھی گئی تاریخ کہتی ہے کہ نبی معظم کے والدین مسلمان نہیں تھے، نبی کے چچا مسلمان نہیں تھے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انک لا من المرسلین. مجھے حکمت برے قرآن کی قسم کہ تو مرسلین میں سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے بولو نعرہ حیدری. ہاں تو مرسلین میں سے ہے. اچھا اب دیکھیں، اگر مجھے ویسے یہ محبت کرتے ہیں بڑے اچھے عطاف سے کہ ذاکر کو مولانا کو بلاتے ہیں ہمارے قاری صاحب، ان کے تلفظ بھی اردو کا اچھا ہے، ذاکر کو بھی اس کے ساتھ القاب لگاتے ہیں، مولانا کو لگاتے ہیں. میں تو کئی دفعہ ڈر جاتا ہوں، میں چونکہ چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو اگر کوئی کہے کہ جی اب آپ کے سامنے علامہ فہامہ خطاب کریں گے، ٹھیک ہے، القاب لگائیں، تو دل ہی دل میں بندہ خوش ہوتا رہتا ہے کہ یار دیکھیں اتنے بڑے القاب مجھے مل رہے ہیں. ٹھیک ہوتا ہے نا خوش؟ تھوڑی توجہ، خوش ہوتا ہے. کسی بندے کو بھی آپ کر دیں تو وہ اس کے اندر سے ایک عجیب سی اس کی فرق سی محسوس ہوتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر بے شک اظہار نہ کریں لیکن دل میں یار واقعی ناظم ممبر نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اور بڑے القاب لگا کے، حالانکہ القاب سے کوئی بڑا نہیں ہوتا جی. بڑا پن جب بولتا ہے بندہ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے القاب سے، لیکن ایک فرق سی ہوتی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یاسین مجھے حکمت برے قرآن کی قسم ہے کہ تو مرسلین میں سے ہے. تو اب ہم اور نبی میں تو فرق ہے، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اب جب کسی کو کہے کہ تو رسولوں میں سے ہے اور خود بھی رسولوں کا سردار ہے تو کتنی بڑی منزل ہے، بہت بڑی منزل ہے. لیکن کوئی بندہ، میں اپنی کمی مطالعہ کے بنا پر پیر صاحب اور یہ بہت بڑا مجمع آخر تک وہ بزرگ مجاہد شاہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں تک، اب مجھے بندوں کے نام آ گئے، ویسے نام لینا تو مناسب نہیں ہوتا، لیکن متوجہ کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے نام نہیں آتے ان کی کوئی عزت یا وقار نہیں ہے، اور سب مومنین کی عزت ہے. سید الشہداء کی صف اعضاء پہ جو آ گیا وہ نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، نہ مکی ہے نہ مدنی ہے نہ سندھی ہے نہ بلوچی ہے، وہ بس حسینی ہے اور عزادار. لیکن یہ کبھی مجمع کی خطیب کی عادت ہوتی ہے متوجہ کرنے کے لیے، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سارے عزادات مکرم ہیں، معظم ہیں. تو اب اس میں یہ منظر ہے کہ کوئی ایسا اپنی کمی مطالعہ کے بنیاد پر کرنا کہ کسی جگہ پیغمبر نے کہا کہ بھائی لوگوں میں رسول اعظم ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں، میں مرسلین میں سے ہوں. کبھی فخر پیغمبر نے نہیں کیا، بلکہ پیغمبر جب بھی سر جھکایا بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھایا، پروردگار یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو کہہ رہا ہے من المرسلین، تو مجھے سردار رسالت معاب کہہ رہا ہے، نبیوں کا سردار اور ختم الرسل کہہ رہا ہے. لیکن پروردگار، اب ایک ہی جملہ بھائی، پروردگار میرے لیے یہ باعث، یہ تیری عزت، تیری بلندی ہے، تیرا احسان ہے، تیرا یہ بہت بڑی تیری بارگاہ میں عاجزی کرتا ہوں کہ تو مجھے مرسلین میں سے بھی کہہ رہا ہے اور رسول اعظم بھی قرار دے رہا ہے، لیکن مجھے اس پہ فخر نہیں ہے. اچھا پھر پیغمبر اکرم آپ کو فخر کس پہ ہے؟ مجھے اس پہ فخر ہے کہ تو کہے انک لا من المرسلین، میں کہوں من الحسین ابن علی. اللہ حیدری، تو کہے تو مرسلین میں سے ہے، میں کہوں میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر. بس میرے محترم دوستو، یہاں پر گفتگو کو اختتامی مرحلے کی طرف لے کے جاتا ہوں. اور مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں اور مقاتل کی روایات وہ آپ کی خدمت میں ان ایام میں بیان کی جاتی ہیں. جو ایام سفر ہیں ان کو ایام چہلوں بھی کہا جاتا ہے سید الشہداء علیہ السلام کی. چونکہ آج کا مخصوص دن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا سید ابوالفضل عباس علیہ السلام
یا حضرت علی علیہ السلام باب الحوائج ہیں، یہ حسین علیہ السلام کی 4 سالہ معصومہ بھی باب الحوائج ہے۔ ہاں، اس کے واسطے سے بھی بارگاہ خداوندی میں دعا کی جائے تو پھر یقیناً اللہ سنتا ہے، کیونکہ یہ معصومہ بھی بڑی درد بھری معصومہ ہے، اس کی زندگی کم ہے اور مصائب زیادہ۔ میں شہادت نہیں پڑھنا چاہتا چونکہ ذاکرین آئے ہیں، ظاہر ہے بانی مجلس کا ایک وہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ مضمون رہے اور وہ مکمل شہادت آپ کو سنائیں گے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بی بی کا سن چھوٹا ہے اور سفر لمبا ہے، بڑے طویل سفر کیے ہیں اس بی بی نے، بڑی مظلومیت والی یہ بی بی ہے، اور امت نے پھر اجر رسالت بھی اس بی بی کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کیا، اور اس طریقے سے ادا کیا ہے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، بی بی کے رخساروں کا رنگ بدلتا ہے۔ 4 سالہ معصومہ چلیں، پہلا تماچا اس وقت بی بی کو لگا جب اپنے بابا کا پوچھ رہی تھی، یہ پہلا تماچا تھا۔ اس کے بعد تو پھر اللہ جانے کتنا مارا ہے سکینہ کو لوگوں نے، کہتی تھی چچا عباس تیرے بعد یہ لوگ جری ہو گئے، ایک تو میری پھوپھیوں کی چادروں کو چھین دیا ہے اور بار بار یہ تماچے، یہ پہلا تماچا تھا۔ اس کے بعد تو مسلسل بس ایک ہی جملہ ہے یہ اس معصومہ کے متعلق، سن انتہائی چھوٹا ہے 4 سال، اور ایثار اور قربانی اس بیبی کی اتنی ہے کہ پانی مانگتی رہی، لیکن جب عباس کے بازو کٹ گئے اس کے بعد پھر پانی کا سوال اس بیبی نے نہیں کیا، پھر تاریخ نہیں کہتے کہ اس بیبی نے کہیں پانی کا سوال کیا ہو۔ ویسے تو بچے تو سارے ہی سہم گئے تھے، اور بچے تاکہ علامہ قزوینی نے لکھا ہے کہ بہت سے ایسے بچے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں کچھ برتن اٹھائے ہوئے تھے، جب علم گرا غازی کے ہاتھ سے اور ابوالفضل عباس کی شہادت کی خبر خیام میں پہنچی تو وہ ہاتھ سے پیالے گر گئے اور بچے وہیں پہ خاموش ہو گئے، اور یہ بھی آقا زادی اس نے پانی نہیں مانگا۔ البتہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بڑا کوئی کٹھن سفر تھا یہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کبھی کسی نے ترس کھا کے پانی دیا، اللہ کرے میں آپ تک یہ روایت پہنچا سکتا، سب قیدیوں کے پاس پانی آیا، جب میری اس آقا زادی کے پاس پانی پہنچا نہ لگا، اس نے پانی لے کر اس جگہ پہ آئی جہاں سید سجاد بیٹھے ہوئے تھے، سید سجاد کے پاس آئی، ایک دم پوچھا پوچھی اماں کہاں پہ سوال کیا، کہاں جا رہی ہو بیٹا سکینہ، کہا اپنے بھائی سجاد کے پاس جا رہے ہیں، کیا کس لیے جا رہے ہیں، کہا میں اپنی پیاس برداشت کر لوں گا، سید سجاد کے زنجیر تپ گئے ہیں، ان کے اوپر اپنے حصے کا پانی گرانا چاہتی ہیں۔ عزادارو ایثار تھا اس بیٹی کا۔ بس ایک اور روایت سن لو، میں تفصیلی شہادت میں نہیں پڑھ رہا، بعد میں ذاکرین پڑھیں گے۔ اس زندان میں یہ بی بی آئی کہ جس کی چھت نہیں تھی، رات کی سردی اور دن کی گرمی، اور ایک جملہ جو پرانے ذاکرین اور علماء بھی پڑھتے تھے اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اس سے اس کی معصومیت کا اندازہ لگائے کہ معصومہ کتنی معصومہ تھی۔ کہتے ہیں بھیا سجاد، یہ شام کو جو پرندے ہیں اس زندان کے اوپر سے گزرتے ہیں، یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ یہ رزق کی تلاش میں صبح کے نکلے ہوئے تھے، اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں۔ پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے کرتے ہیں بھیا سجاد، کبھی ہم بھی اپنے گھر کو پلٹیں گے؟ سید سجاد نے بڑا دکھ بھرا بیان کیا، اور سید سجاد نے کہا چونکہ علم امامہ سے جانتے تھے، کہتے سکینہ سب پلٹیں گے لیکن تو نہیں پلٹے گی، تو یہیں مسافروں کے قبرستان میں دفن ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔